بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند احادیث نبویہ دربارہ حب اہل بیت و بغض اہل بیت کے بارے میں ہم پیش کرتے ہیں۔ فیروز آبادی نے فضائل الخمسہ اور بلخی نے ینابی المودع میں بے شمار احادیث نقل کی ہیں۔ من مات آل محمد مات شہیدن، جو شخص محبت آل محمد پر فوت ہوا تو وہ شہید ہوا۔ ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستقبل الایمان، جو شخص محبت آل محمد پر فوت ہوا تو وہ کامل ایمان کے ساتھ فوت ہوا۔ دوسری حدیث، جو شخص محبت آل محمد پر فوت ہوا اسے ملک الموت اور منکر و نکیر جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث، جو شخص محبت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فوت ہوا اس انداز میں بھیجا جائے گا جیسے دلہن دلہا کے گھر میں۔ جو شخص محبت آل محمد پر فوت ہوا تو اس کی قبر میں 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث، جو شخص محبت آل محمد پر فوت ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح بغض اہل بیت کے بارے میں چند حدیث، ومن مات علی بغض آل محمد جاء یوم القیامت مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، کہ جو کوئی بغض آل محمد پر مر گیا تو روز قیامت وہ اس طرح آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ عبارت لکھی ہوگی کہ نا امید بارگاہ عز و جل۔ اور جو کوئی بغض آل محمد پر مرا تو وہ کافر مرا، اور جو کوئی بغض آل محمد پر مرا تو وہ جنت کی خوشبو نہ سیکھ سکے گا۔ ذخائر العقبہ میں حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے باری تعالیٰ، حضرت عباس، ان کی اولاد اور ان سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار، ان کی اولاد اور ان سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی دعا فرمائی۔ حضرت علی کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے دل سے ہمارے ساتھ محبت کی، اپنی زبان اور ہاتھ سے ہماری اعانت کی، وہ شخص جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوں گے۔ اور جس شخص نے دل سے ہمارے ساتھ محبت کی اور زبان کے ساتھ ہماری اعانت کی اور اپنے ہاتھ کو بچائے رکھا تو وہ جنت کے اس سے نچلے درجے میں ہوگا۔ اور جس شخص نے دل سے ہمارے ساتھ محبت کی اور اپنی زبان اور ہاتھ ہم سے ہٹائے رکھے تو جنت کے اس سے بھی نچلے درجے میں وہ ہوگا۔ حاکم نے المستدرک میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد تمہارے لیے سب سے بہتر میری اہل بیت ہی ہے۔ ینابی المودع میں حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے امام حسن ابن علی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم سے محبت کی تو ہماری محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور فائدہ پہنچائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔